حافظ صاحب اب تھوڑا سا انٹرنیشنل ارینا میں ہم چلتے ہیں. پہلے تو بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے, کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. اور یہ جو حسینہ واجد تھی یہ خوفزدہ بھی صرف جماعت اسلامی سے تھی کہ اس کی قوت بہت ہے, لوگ اس کے ساتھ ہیں. جس طریقے سے جماعت اسلامی کے لیڈروں کو پھانسیاں دی گئی, جس طریقے سے ان کو یعنی ریڈیوس کرنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش, ایک تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے, اور اب جو حسینہ واجد کے ساتھ ہوا اس کے اوپر آپ کہتے ہیں؟ جو حسینہ واجد کے ساتھ ہوا وہ مکافات عمل ہے. دنیا اسی طرح بدلتی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, انسانوں کے درمیان دن گردش کرتے ہیں. جو گڑھا اس نے کھودا تھا خود اس میں وہ گری ہے, اور جو ظلم ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ ساری لیڈرشپ کو انہوں نے ایلیمنیٹ کر دیا, اور ہزاروں کی تعداد 6 بڑے سٹالورٹس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کیے. خواتین کو, طالبات کو گرفتار کیے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے, قربانی اس کو کہتے ہیں, لیکن ہلے نہیں. اور آرگنائزیشن اس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ کے باوجود جماعت اسلامی اس طرح انٹیکٹ رہی, اور جب اس نے دوبارہ سے کھڑی ہوئی ہے تو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے. اور آپ کو پتا ہے 4 یونیورسٹیوں میں اسلامی جمعیت طلبہ یعنی اسلامی چھاتر شبر نے کامیابی حاصل کی ہے. در حقیقت جماعت اسلامی سے خوفزدہ حسینہ واجد نہیں, انڈیا ہے. ٹھیک, مجھے سمجھ میں آتی ہے, اور ہندوستان کے جو انٹرسٹ وہاں رہے ہیں وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے. سیکورٹی کونسل میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے امریکہ کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی کیونکہ اس میں تو بہت ہی پاسنگ وے میں اس کا تذکرہ نہیں, تو اس میں اس طرح سے تذکرہ ہے ہی نہیں. پاکستان کو اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. تقریر کر دی کہ جناب ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے, لیکن تقریر نہیں, آپ کو ووٹ اس کے خلاف ڈالنا چاہیے تھا, یا خلاف نہیں ڈالا تھا, کم از کم ایبسٹین کر لیتے. 2 ملکوں نے جس طرح وہ چائنا اور رشیا نے کیا ہے. حالانکہ چائنا کا بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ ایبسٹین کرنے کے بجائے ویٹو کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال انہوں نے اس کو ایبسٹین کیا, تو پاکستان کو تو کم از کم کرنا چاہیے تھا. ایک پاکستان کی بات تو آپ نے کر دی, باقی مسلم ممالک سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ مطلب توقع تو ایٹمی ملک پاکستان سے. بیان فرما دیجیے اس خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ ٹرمپ صاحب, امریکہ کی آشیرواد, جو مسلم ممالک کا بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اقتدار موجود رہے, ہماری آشیرواد جو ہے بڑی طاقتوں کی ہمیں حاصل رہے, اور اس کے نتیجے میں اپنے عوام پر رول کرتے ہیں. افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی جو نوعیت ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں تکلیف دہ, اور اس کو کسی نہ کسی طور پر ریزالو ہونا چاہیے. اصل میں یہ بات تو بہت گنوائی جا سکتی ہے کہ افغانستان کیا کچھ کر رہا ہے اور اس کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. کیسے اپروچ کریں اس کو؟ میرے خیال ایک تو ڈائریکٹ اپروچ سب سے اچھی چیز ہے. اگر آپ میں ول ہے نا کہ معاملات کو سنبھالنا ہے, تو 1000 لڑائیوں کے باوجود آپ کہیں نہ کہیں سے سنبھال لیتے ہیں. افغانستان کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ان کو 45 سال اپنے دل میں بٹھایا ہے. اگر مشرف جیسے چند لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو یار پاکستانی قوم نے تو نہیں کی تھی, تو آپ ہم سے بدلہ لیں گے, تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جب ہم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو سب کچھ کرنے کے بعد ہم ان کو دشمن کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس کو مذاکرات کے ذریعے, اور 2-3 بڑے مسئلے ہیں نا, ایک ان کی سرزمین ہو رہی ہے استعمال, دوسرا سرحدوں کا مسئلہ ہے کہ کس طرح سے. ڈائریکٹ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, جماعت اسلامی کوئی رول ادا کر سکتی ہے؟ 100% تیار ہیں ہم, اگر دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے دونوں فریق مانے. نہیں, مگر آپ نے آفر کی؟ ہم نے آفر کیا, ہم نے ان کو بھی آفر کیا. ابھی ہمارا ایک ڈیلیگیشن کیا تھا, ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہم نہیں چاہتے یہ لڑائی ہو, یہ سب کا نقصان ہے, فوج کا, قوم کا, افغانستان کا, پاکستان کا, امت کا. تو خدا کے لیے جو ہے وہ کوئی راستہ نکالیں, اور ہم اپنے حکمرانوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ راستہ نکالیں, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. میڈیشن کروا رہے ہیں, اچھی بات ہے. ابھی تو ایران نے بھی کہا میڈیشن کریں گے, لیکن ظاہر ہے ہمیں خود کیوں نہیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود بات کریں. ہاں, ایک بھائی تک پہنچتے ہوئے کیا بیچ میں ایشوز, سیریس ایشوز ہیں, لیکن ان سیریس ایشوز کا حل جنگ نہیں ہے, یہ تباہ کن ہے. وہ بھائی ہمارا مشرق, لیکن ہم یہ توقع تو کر سکتے ہیں اس وقت جو لیڈرشپ ہے کابل میں, کہ خدا کے واسطے ان کو تو روکیں جو یہاں کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. 100% ان کو ذمہ داری بنتی ہے. مئی کی جنگ ہندوستان کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے ہے. جی ہاں بالکل. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں, ہم جیت گئے, لیکن میرا خیال یہ ہے 2-3 دن اگر ہم اور لے لیتے نا تو انڈیا کے ساتھ وہ ہونا تھا, ایک نئی تاریخ لکھی جانی تھی. دیکھیں ان کے جو ہے نا, ہم نے سائبر جو ہم نے پورا سسٹم ان کا جیم کیا تھا, اس کے نتیجے میں وہ تو انہوں نے اپاہج ہو گئے تھے, وہ ٹوٹل اپاہج. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا, ہمیں پروگریس کرنا چاہیے تھا, اور پھر اس کے بعد بات ہوتی تو زیادہ اچھی. اب ہوا یہ کہ ہم نے بند کر دی. ٹرمپ صاحب نے کہا ثالثی کریں گے, وہ ثالثی کہاں گئی؟ کشمیر کہاں گیا؟ اب میں کشمیر کے اوپر آنے والا تھا. کشمیر پہ جماعت اسلامی کی کیا کمٹمنٹ ہے, کیا اس کا کنٹریبیوشن ہے, یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. کشمیر کے ساتھ اب جو کچھ ہوا, جس خاموشی کے ساتھ اس کو نیکس کر لیا گیا اور جس کی حکومت میں کیا گیا, آپ کے سامنے ہے. بڑا احتجاج کرنے کا کہا تھا, ہر جمعے کو نکلیں گے, آدھے منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بالکل غلط ہوا تھا. 3 اور 35A کے اوپر جو پاکستان کی طرف سے رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ رد عمل نہیں آیا. ہاں, تقریر کی عمران خان صاحب نے, پوری قوم نے اس کو سپورٹ کیا, ٹھیک, انہوں نے اقدامات کیے, پوری فالو اپ ایکشن کوئی نہیں. لیکن اس وقت باجوہ صاحب کے ساتھ ہینڈز اینڈ گلوز
ماشاءاللہ زبردست. اور اس کے بعد باجوہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جناب ہمارے تو ٹینکوں میں تیل ہی نہیں ہے. اور یہ جو طریقہ کار ہے نا, اس نے پوری قوم کو مایوسی میں مبتلا کیا. اس وقت اگر ہم پوری دنیا میں بھونچال پیدا کر دیتے کہ اس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برخلاف یہ کام کیا ہے, تو میرا خیال ہے آج ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے. بہرحال مئی کی جنگ کے بعد تو اب ہمیں جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے, اور کشمیر ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے, اور ان کا حق خود ارادیت اس کے بغیر یقینی بنانا جو ہے اس کے بغیر ثالثی تو انڈیا کو فیور دے گی, کشمیریوں کے خون سے غداری ہوگی. بالکل ٹھیک. ناظرین, وقت کی قلت ہے, ورنہ جو موقع ہمیں ملا تھا حافظ صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا, باتیں بہت سی ہو سکتی تھی.